اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اجعل ھذا لوجہک الکریم لا ریاء فیہ ولا سمعہ یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم آمین یا ارحم الراحمین۔ سورۃ الاخلاص، اس سورت کا نام ہی نہیں یہ الاخلاص، بلکہ اس کے مضمون کا عنوان بھی یہی ہے، کیونکہ اس میں خالص توحید بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی دوسری صورتوں میں تو بالعموم کیسے ایسے لفظ کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے جو ان میں وارد ہوا ہے، لیکن اس صورت میں لفظ اخلاص کہیں وارد نہیں ہوا۔ اس کو یہ نام اس کے معنی کے لحاظ سے دیا گیا۔ جو شخص بھی اس کو سمجھ کر اس کی تعلیم پر ایمان لے آئے گا وہ شرک سے خالص پا جائے گا، شرک سے خلاص پا جائے گا، شرک سے خلاص پا جائے گا۔ اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مکے میں بھی اور مدنی دور میں بھی آپ سے یہ سوال کیا گیا۔ وہاں مشرکوں نے، یہاں یہودیوں نے اور مشرکوں نے کہ آپ اپنے رب کا نسب ہمیں بتائیں، نسب کیا ہے، شجرہ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ اس طرح کے سوالات آپ سے اپنے رب کی کیفیت میں بتائیں تو یہ صورت نازل ہوئی۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ کا رب کیسا ہے، کس چیز سے بنا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معبود کی ماہیت، کیفیت دریافت کی، جس کی بندگی و عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے تھے۔ ہر موقع پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے جواب میں یہ صورت سنائی۔ سب سے پہلے یہ سوال مکہ میں قریش کے مشرکین نے آپ سے کیا، اس کے بعد مدینہ طیبہ میں یہودیوں نے، کبھی عیسائیوں نے، کبھی عرب کے دوسرے مشرکین نے، اور ہر بار یہ صورت آپ نے سنائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت کے مکی اور مدنی ہونے کے متعلق اختلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ صورت مکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے وقت بت پرست مشرکین تھے جو ان الہوں کو پوج رہے تھے جو لکڑی، پتھر، سونے، چاندی وغیرہ مختلف چیزوں سے بنے ہوئے تھے، شکل، صورت اور جسم رکھتے تھے۔ عیسائی گرچہ ایک خدا کو ماننے کے مدعی تھے، مگر ان کا اللہ بھی کم از کم ایک بیٹا تو رکھتا تھا۔ پھر ان کے درمیان روح القدس جبریل علیہ السلام بھی شامل ہو گئے۔ مجوسی آتش پرست تھے، سابعی ستارہ پرست۔ ان حالات میں جب اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے کی دعوت لوگوں کو دی گئی، ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہونا ایک لازمی امر تھا کہ وہ رب سے ہے کس قسم کا، جسے تمام ارباب اور معبودوں کو چھوڑ کر تنہا ایک ہی رب اور معبود کو تسلیم کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے کہ ان سوالات کا جواب
چند الفاظ میں دے کر اللہ کی ہستی کو ایسا واضح کر دیا کہ تمام مشرکان تصورات کا قلعہ کما کر دیا. صرف 4 آیات ہیں اس صورت کی. ایسے تمام لوگوں کے مشرکین کے ایک اللہ کا تصور ان کی گھٹی میں موجود. قرآن نے بار بار اس حقیقت کو واضح کیا ہے. کتنی ہی آیات ہم لوگ پڑھ چکے ہیں پیچھے. کس سے پوچھو کون ہے اس کائنات کا مالک خالق؟ جواب دیں گے اللہ. مشرکین ایک اللہ کو زمین و آسمان کا خالق مالک مانتے تھے. فرعون نے بھی اللہ کے وجود کا انکار نہیں کیا تھا. ایک اللہ کی صفات اور شناخت کے متعلق انسان کے احمقانہ تصورات کی اصل وجہ اس کی عقل کی محدودیت رہی ہے. جو اشیاء انسان کے مشاہدے سے باہر ہوتی وہ انہیں ان اشیاء کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہے جو اس کے مشاہدے میں ہوں. اسی طرح وہ اللہ کو ویسا ہی محتاج ضرورت مند سمجھ لیتا ہے جیسا کہ وہ انسانوں کے بادشاہوں کو پاتا. اور یہیں سے شرک کی داغ پڑی. یہ سلسلہ آج بھی جاری اور ساری ہے. اللہ کے سوا جن ہستیوں کو یہ امید رکھتے، جن سے ڈرتے، جن سے فیض کی توقع رکھتے، جن سے دعائیں کرتے، انہی کو یہ لوگ الہ کہتے تھے. اور یہ لفظ الہ جس کا ترجمہ عام طور سے معبود کیا جاتا ہے، اس طرح یہ لفظ ہے الہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے. سورہ شورى میں جہاں بہت ساری صفات کا ذکر ہے اللہ رب العزت کی، وہیں آیت 11 میں یہ بات بھی آ گئی کہ اللہ جیسی کوئی شے ہے ہی نہیں، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والے ہیں. یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے. کتنی ہی روایات اس سلسلے میں ملتی ہیں. ایسے صحابہ کرام کا ذکر آتا ہے روایات میں جو نماز شروع کرتے سورۃ الفاتحہ کے بعد پہلے سورۃ الاخلاص پڑھتے، پھر کوئی اور سورت پڑھتے، یا سورت کوئی پڑھنے کے بعد آخر میں سورۃ الاخلاص پڑھتے. جب یہ سوال کیا گیا ان لوگوں سے، آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا اس سورت سے میں محبت کرتا ہوں. تو آپ صرف فرمایا کہ اسے اللہ کی محبت میں اپنی نمازوں میں پڑھنے والوں سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں. قرآن مجید جس دین کو پیش کرتا ہے اس کی بنیاد 3 عقیدے ہیں. ایک تو توحید، دوسری رسالت، اور تیسری آخرت. یہ سورت چونکہ خالص توحید کو بیان کرتی ہے، اسی لیے غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا ہے. واللہ اعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. کہیے وہ اللہ ہے ایکتا، احد، یونک. یہ سورت کی پہلی آیت ہے. اس حکم کے اولین مخاطب تو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ ہی سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ آپ کا رب کون ہے، کیسا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی حکم دیا گیا کہ اس سوال کے جواب میں آپ یہ کہیں. آج ہر مومن اس کا مخاطب ہے.
اسے بھی وہی بات کہنی چاہیے جس کے کہنے کا حکم اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ وہ اللہ ہے، یعنی میرے جس رب سے تم تعارف حاصل کرنا چاہتے ہو وہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ ہے۔ یہ سوال کرنے والوں کو کی بات کا پہلا جواب ہے۔ اس کا مطلب میں کوئی نیا رب لے کر نہیں آیا۔ جس کی عبادت دوسرے سب معبودوں کو چھوڑ کر میں تم سے کروانا چاہتا ہوں وہ وہی ہستی ہے جس کو تم اللہ کے نام سے جانتے ہو۔ اللہ کے بارے میں ان کے جو عقائد تھے ان کا اظہار اس موقع پر خوب کھل کر ہو گیا جب ابراہ نے مکہ پر چڑھائی کی تھی۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 الہوں کی بت موجود تھے، مگر مشرکین نے ان سب کو چھوڑ کر صرف اللہ سے ہی دعائیں مانگی تھیں کہ اس بلا سے ان کو بچائے۔ گویا وہ اپنے دلوں میں اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ اس نازک وقت میں ان کی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ ہی کی نسبت سے خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی کتنی آیات ہیں جو ہم لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، چاند و سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی برسایا ہے اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا ہے تو یہ ضرور کہیں گے اللہ۔ غرض کے اللہ سے انسان کے گھٹی میں یہ بات موجود ہے، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی تخلیق، کائنات کا بنانا، یہ سب موجود ہے۔ وہ اللہ الاحد ہے، ایکتا ہے، ایکتا، یونک۔ یہ لفظ عہد اللہ کے لیے خاص ہے۔ یہ لفظ قرآن میں آیا ہے دوسرے مقامات پر بھی، لیکن ہفتے کے پہلے دن کو یوم العہد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ، اپنے آدمیوں میں سے کسی کو بھیجو، احد عشرہ، 11 کو۔ اس طرح کے الفاظ آئے ہیں، لیکن لفظ عہد اکیلا، یاد کریں جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا آقا جب دھوپ میں لٹا کر سینے پر پتھر رکھا ہوا ہوتا تو وہ ان کے منہ سے یہ آواز نکل رہی تھی، وہ تھی العہد العہد العہد۔ یہ لفظ العہد اس کے معنی ہے وہ وہی اکیلا رب ہے، اس دوسرے کا الہ کا کوئی حصہ نہیں۔ الہ وہی ہو سکتا ہے جو رب، مالک و پروردگار ہو۔
اس کے معنی میں یہ بھی ہے کہ وہی تنہا کائنات کا خالق ہے، تخلیق کے اس کام میں کوئی اور اس کا شریک نہیں، وہی اس کا مالک، وہی اس نظام عالم کا مدبر ہے۔ چونکہ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ تمہارے رب کا نسب کیا ہے، کس جنس سے ہے، اس نے دنیا کی میراث کس سے پائی ہے؟ یہ لفظ احد ان تمام باتوں کا جواب ہے۔ وہی ایک خدا، وہی ایک اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ نہ اس سے پہلے کوئی الہ تھا، نہ اس کے بعد کوئی الہ۔ الہوں کی کوئی جنس نہیں، جس کا وہ فرد ہے وہ بالکل اکیلا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ یہ ہے جو العہد میں ان کے لفظ میں پوشیدہ ہے۔ یہ تمام باتیں عرب ان باتوں کو خوب جانتے تھے اور وہ اس کا مطلب انہوں نے خوب سمجھا تھا۔ اسی لیے جن لوگوں نے ان باتوں کو تسلیم کیا وہ ایمان لائے، اور جنہوں نے ان باتوں کو تسلیم نہیں کیا تو وہ دشمنی کو اتر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس دین کے۔ پچھلی صورت میں سورۃ اللہب میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح یہ ابو لہب سگا چچا کس طرح دشمنی پر تلا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے دین کے۔ در حقیقت دشمنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں تھی، بلکہ اس دین سے تھی جو وہ لے کے آیا تھا۔ اس کی بیوی ام جمیل، ابو سفیان کی بہن، یہ پچھلی صورت میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اور اس طرح کے دشمنان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے بہت تھے، جن کا ذکر بھی ہم لوگوں نے بہت ساری آیات میں پڑھا ہے۔ آیت نمبر 2، اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں۔ یہ لفظ صمد اپنے اندر بہت سارے معنی رکھتا ہے۔ عربی زبان میں یہ لفظ قصد کرنا، کسی کا ارادہ کرنا، بلند مقام جو بڑی ضخامت رکھتا ہو، جنگ میں بھوک پیاس نہ لگتی ہو، وہ سردار جس کی حاجات میں، جس کی طرف حاجات کے لیے رجوع کیا جاتا ہے، ہر شے کا بلند حصہ، وہ شخص جس سے بالاتر کوئی شخص نہ ہو۔ یہ تمام باتیں، تمام معاملات، تمام یہ لفظ صمد کے اندر یہ تمام باتیں پوشیدہ ہیں۔ اور اسی لیے اس لفظ کی وضاحت صحابہ کرام نے الگ الگ الفاظوں سے کی ہے۔ کچھ نے فرمایا وہ سردار جس کی عبادت کامل ہو اور انتہا کو پہنچی ہوئی ہو۔ کسی کا قول ہے کہ اپنی شرف میں، اپنی عظمت میں، اپنے علم اور بردباری میں، اپنے علم میں، اپنی حکمت میں کامل ہو، سب سے بے نیاز ہو، جو ترجمہ ابھی میں نے کیا، سب اس کے محتاج ہوں، جو نہ کھاتا ہو نہ پیتا ہو، مصائب میں مدد کے لیے صرف جس کی طرف رجوع کریں وہ الصمد ہے، اپنی صفات اور اعمال میں کامل ہو، جس پر کوئی آفت نہ آتی ہو، جو بے عیب ہو، جس کی صفت سے دوسرا کوئی متصف نہ ہو، جو باقی رہنے والا
اور لازوال ہو، یہ تمام معنی اس لفظ الصمد کے ہیں۔ اس فقرے میں اللہ الاحد اس لیے کہا گیا کہ یہ اگلا فقرہ اللہ الصمد کہنے کی وجہ کہ احد اللہ تعالیٰ ایکتا ہیں، یونیک ہیں۔ یہ تمام صفات جو صمد میں ہیں یہ صرف اللہ کے لیے ہی ہیں، کسی اور مخلوق کے لیے صفات نہیں۔ الاحد اور الصمد کا یہ لفظ اس میں لازم آتا ہے کہ وہ ایکتا ہے، یگانہ ہے، یونیک ہے۔ ایسی ایک ہی ہستی ہو سکتی ہے جو کسی کی حاجت مند نہ ہو، سب جس کے محتاج ہوں۔ اور وہی ہستی اللہ کی کو معبود بناتی ہے۔ الہ ہے اللہ، اکیلے الہ ہے، اسے کسی دوسرے کی حاجت نہیں۔ تیسری آیت، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ یہ جو تصورات تھے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنائی ہوئی تھیں، اس عقیدے کا ذکر قرآن میں بار بار ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ یہ اللہ نے کسی سے میراث نہیں پائی، اس کے بعد اور کوئی دوسرا اس کا وارث نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ان تمام جو مفروضات تھے اس کی جڑ گرچہ اللہ تعالیٰ کو احد اور صمد کہنے سے ہی کٹ چکی تھی، لیکن اس کے بعد یہ فرمانا کہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس معاملے میں اب کسی شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہی تھی۔ ذاتی باری تعالیٰ کے حق میں یہ تصورات شرک کی تمام جڑیں، اسباب میں سے کو صاف صاف ختم کرتی ہیں۔ پیچھے قرآن میں ہم لوگ یہ پڑھ چکے ہیں، اللہ بس ایک ہی اللہ ہے، وہ پاک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس کے ہی ملک ہے۔ اس طرح کی آیات انہوں نے فرشتوں کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ فرشتے خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ پیش کیے جانے والے ہیں اللہ کے حضور۔ اور اس طرح کی آیات بہت ساری ہیں جو ہم لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ نے، رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، پاک ہے وہ ذات، اس کی کوئی اولاد نہیں۔ تمام آیات جو ہم لوگوں نے پڑھی ہیں اس کا یہ لب و لباب ہے کہ اس کی کوئی جنس نہیں، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ سورہ شورى کی آیت، لیس کمثلہ شیء
اس جیسے کوئی نہیں۔ سورت کی آخری آیت وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ کفو لفظ استعمال ہوا جس کے معنی ہے نظیر، مشابہ، ہم رتبہ، مساوی۔ یہ لفظ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں اپنی زبان میں بھی، برادری کا لفظ بولتے ہیں۔ اس آیت کا مطلب ہے کہ ساری کائنات میں کوئی نہیں، نہ کبھی تھا، نہ کبھی ہوگا، نہ کبھی ہو سکتا ہے، جو اللہ کے مانند ہو، جو اس کا ہم مرتبہ ہو، جو اپنی صفات، افعال اور اختیارات میں اس سے کسی درجے بھی مشابہت رکھتا ہو۔ الحمدللہ یہ صورت مکمل ہوتی ہے، سورۃ الاخلاص۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔